بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے نا، اس کا نام ہے محراب مریم۔ بڑا دلچسپ موضوع ہے، توجہ سے سنیے گا، اور اگر آپ کا دل کر رہا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ انشاءاللہ ہماری ویڈیوز دیکھنے والی ہوتی ہیں، بیکار ویڈیوز ہم ریکارڈ نہیں کرتے، تو توجہ کے ساتھ ویڈیو کو دیکھیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی نا، تو ان کی ماں نے یہ منت مان لی۔ مائیں بعض اوقات بچوں کے ہونے کے اوپر منتیں مان لیتی ہیں کہ ہمارا بچہ ہوگا تو ہم یہ کریں گے، ہمارا بچہ یہ ہوگا تو ہم یہ کریں گے۔ تو ان کی ماں نے منت مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا نا، اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی، یعنی کہ اس کو میں ادھر ہی رکھ دوں گی جو بھی بچہ میرا پیدا ہوگا۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی نا، تو ان کی والدہ ان کو لے کر بیت المقدس میں چلی گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں عابدوں کے امام حضرت زکریہ علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا، اور بیت المقدس کی بالائی چھت پر، جو بالائی منزل ہوتی ہے نا، اس کے اوپر تمام مردوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم کو اس میں ٹھہرا دیا، یعنی کہ علیحدہ کمرہ کہہ سکتے ہیں، محراب کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت محراب تھا، اب کمرہ کہہ سکتے ہیں، اس میں ٹھہرا دیا۔ چنانچہ حضرت مریم اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت کرنے لگ گئی، اور حضرت زکریہ علیہ السلام صبح شام محراب میں جا کر ان کی خبر گیری کرتے اور خورد و نوش کا انتظام کرتے، یعنی کہ کھانے پینے کا سامان دیتے اور ان کا حال احوال پوچھتے اور ان کے ساتھ باتیں کرتے، بیٹھتے، آتے جاتے رہتے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم کے محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہونی شروع ہو گئی کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام محراب کے اندر جاتے نا، تو وہاں سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں دیکھنے کو ملتے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے، اے مریم، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم جواب دیتی کہ یہ پھل میرے پاس اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ پاک جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت کے منصب سے نوازا تھا، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں بیٹے کی تمنا تھی کہ کاش میرا بھی بیٹا ہو، اور بار بار انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا بھی مانگی تھی، مگر اللہ پاک کی شان ہے نا کہ جس کو عطا کرے، جس کو چاہے نہ عطا کرے، وہ اللہ ہے۔ تو اللہ پاک کی شان بے نیازی کہ ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ تو جب انہوں نے حضرت مریم کی محراب میں یہ کرامت دیکھی نا، بندہ بعض کا تھوڑا سا لالچی بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ اللہ پاک کے نبی تھے، میں تو آج کے دور کی باتیں کر رہا ہوں۔ جب وہ کرامت دیکھی نا کہ اس جگہ بے موسمی پھل آتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ہو چکی ہے کہ میرا بے موسمی ہی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، تو اولاد کا جو موسم ہے نا، وہ میرے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ تو بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، جو مریم کو، ان کی جو بھتیجی تھی، ان کو اگر اللہ پاک بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں جا کر دعا مانگی، اور آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور آپ کے بڑھاپے میں اللہ پاک نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا، جس کا نام اللہ پاک نے خود یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ یعنی کہ اس واقعے سے ہر مسلمان کو سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت مریم جو تھی نا، وہ کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز تھی۔ اللہ پاک کی طرف سے ان کو محراب میں پھل آتے تھے، اور وہ بھی سردیوں کے گرمیوں میں اور گرمیوں کے سردیوں میں۔ یہ ایک بہت ہی عظیم الشان اور واضح کرامت ہے، جو ان کی ولایت کی شاہد عدل ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ والے یا اللہ والیاں جس جگہ عبادت کریں، اللہ والے
یا اللہ والیاں جس جگہ عبادت کریں وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہاں پر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جا کر دعا کی نا حضرت مریم کے حجرے میں، محراب میں، کمرے میں. حالانکہ اس سے پہلے بارہا بار وہ بیت المقدس میں جا کر دعا مانگ چکے تھے مگر ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں اب آپ کو دو باتیں بتانے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا. اللہ پاک کے مقبول بندے اور مقبول بندیاں چند دنوں بیٹھ کر جہاں عبادت کریں نا، ان جگہوں پر عبادتیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ وہاں پر بیٹھ کے عبادت کریں نا، ان کی جگہ پر بیٹھ کر، اور وہاں پر جا کر ان کی جو عبادت والی جگہ ہیں ان کی جگہ پر جا کر دعا کریں تو وہ آپ کی قبول ہی قبول ہیں. تو جو بزرگان دین کی قبریں ہیں جن کو بعض بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، اور ان قبروں میں ان بزرگوں کا جسم برس ہا برس سے محفوظ پڑا ہوا ہے، وہاں پر بھی دعائیں ضرور قبول ہوگی. چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ جب کسی مسئلے کا حل میرے لیے مشکل ہو جاتا نا، امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ جب میرے لیے کسی مسئلے کا حل مشکل ہو جاتا تو میں بغداد جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ جاتا اور اپنے اللہ پاک کو ان کا وسیلہ بنا کر، کن کا وسیلہ بنا کر؟ حضرت امام اعظم کا وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تو میری دعا قبول ہو جاتی اور میرے مسئلے حل ہو جاتے. تو ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جہاں اولیاء کرام کی قبریں ہیں نا، وہاں پر ان کی ارواح موجود ہیں، وہاں پر ان کے جسم مقدس موجود ہیں، ان کے جسموں کی برکت سے وہاں پر ہر جگہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور لوگوں کے معاملات اچھے ہوتے ہیں. تو کوشش کیا کیجئے کہ وہاں پر جا کر اولیاء کرام کے پاس جا کر دعائیں مانگا کیجئے، ان کا وسیلہ دے کر اللہ پاک سے دعا مانگا کیجئے. یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کہتا ہے، کون کیا کہتا ہے. لوگوں کو کہنے کی عادت ہے، ان کو کہنے دیں. آپ اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک حامی و ناصر ہوگا آپ کا. جزاک اللہ.